आज पूरी पाकिस्तान की कौम जो है ना वो बाजोड़ के वाक़े में सब लोगों के दिल जो है अफसरदा हैं। कोई इस पे, मुझे तो काफी दोस्तों ने कहा कौन इस पे सियासत करता है, करनी भी नहीं चाहिए। जहां भी किसी पाकिस्तानी का बेगुनाह खून बहेगा, हर पाकिस्तानी जो जीनियन पाकिस्तानी है उसको तकलीफ लाजमी पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए। उसके तदारुक के लिए जैसे मुश्ताक साहब ने कहा, जैसे हाजी दातला साहब ने कहा, या हमारे और दोस्तों ने कहा कि कंपनसेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट को। कल क्यों, जिस दिन वाकया हुआ था गवर्नमेंट को उस दिन अनाउंस करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास 91-95 बिलियन जो है अपने एमएनएस को इलेक्शन के लिए देने के लिए हैं, लेकिन अभी तक वेट किया जा रहा है कि उन जो शोधा हैं, जो बेगुनाह 60 फैमिलीज जो हैं वो खत्म हो गई, तो उनके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी। ये जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की वो जाहिर होती है कि वो कितने संजीदा हैं। यहां देखें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कौल और फैल में जब तजाद होगा ना तो फिर हम ये पाकिस्तानी कौम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। यहां देखें काफी चीजें हुई हैं, स्पीचेस वो हुई हैं कि मतलब जैसे कि भाई ये अचानक ये लोग दोबारा कैसे आए, वो आए। मैं सब दोस्तों को ये एडवाइस करूंगा, हम इस हाउस में बैठे हैं, हम सबको पता है कौन कितना इनकलाबी है, किसका दिल कितना दुखता है, ये भी सबको पता है। सिटिंग गवर्नमेंट क्या है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो क्या थी। यहां इस वाकये पे है किसमें हिम्मत के डिस्कस करेगा इस हाउस में। कोई बंदा, आप कोई एक बंदा कहीं बाहर से नहीं ला सकता। ये कोई इवन एक पार्लियामेंटेरियन उठे, किसी एक दोस्त को तो लाए बात के बंदे को, या यहां का क्रिमिनल जब यहां से निकल जाए, किसी मुल्क को भाग जाए, एब्सकैंडर हो जाए, आप उसको लाके तो दिखाएं, नहीं लाके दिखा सकते। जिसकी अथॉरिटी है वही लोग करते हैं, जो पहले हुआ है। आप छोड़े इस डिस्कस को। बाकी है बाजोड़ का एक वाकया है, पॉलिसीज हमारी कौन सी हैं। हम बैठ के इंडिया पे बात करते हैं, हम और पे अकलियतों पे बात करते हैं। हमने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान में हुकूक क्या है, जो ह्यूमन राइट्स के यहां बेसिक जो राइट्स हैं किसको मिलते हैं। किसी ने देखा है कि एक साहब प्राइम मिनिस्टर पे आप 200 केसेस, जाली केसेस डेली पे बनाते जा रहे हैं। किसी ने देखा है कि यहां एक मिनिस्टर जब स्पीच कर रहा था अपने हायर एजुकेशन के बिल पे, तो उसकी अपनी जो अलाइज पार्टीज हैं पिछले 16 मंथ से उसके साथ है, वो सारी की सारी पार्टियां उठी हैं। अभी आप हमारे जो ये साथी हाउस है उससे देखें, हर पार्टी उठी है कि भाई आखिर क्या वजह पड़ी है कि 5-6 दिन बचे हैं, बिल के ऊपर बिल, बिल के ऊपर बिल। मजबूरी क्या है? ये तो मैं समझता हूं कि अगर कोई आदमी तकलीफ में होता है या खुशी में होता है तो फिर भी जब वो इवेंट हो जाता है तो आखिर में 4-5 दिन वो कहता है यार रेस्ट ही करूं। भाई आप आराम कर लें, बहुत हो गया ना। फिर भी हमें ताने मिलते हैं कि नहीं जी नहीं, ये जो इसराइल के एजेंट हैं, सिटिंग गवर्नमेंट इसराइल को डेलीगेशन भेजे, एजेंट जो है खान साहब है। अफसोस की बात है, किसने इतने सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये इसराइल नहीं जा सकता, वो डेलीगेशन कैसे गया है पाकिस्तान में से? एजेंट हम है। ये नहीं ऐसे देखिए, 16 महीने आप लोगों को हो गए हैं। 16 महीने में अभी तक आपकी मलामत, आपका गुस्सा हमारी गवर्नमेंट पे खान साहब से नहीं जाता। आज भी आप केसेस बनाने पे तैयार बैठे हैं, तो कम से कम इससे कब आप लोगों को बताएंगे कि आप 16 महीने पहले कैसे आए थे? कोई अचीवमेंट तो बताएं ना, हमें अचीवमेंट आप बताते नहीं। बाकी आप आ जाते हैं। भाई किसने आखिर आपको मजबूर किया कि आप ना आते ना? जब आप कुछ नहीं कर पाए 16 महीने में तो क्यों आए? किसने मिन्नतें की थी आपको? ना आते। किस पे आप लोगों ने एहसान किया? यहां बैठ के उल्टी सीधी बातें बनाने से कुछ नहीं होता। ये जो अल्फाज आपने स्पंज भी किए, मैं आपको पहले बता दूं, खान साहब के लिए जो अल्फाज किए गए, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूं वो आप स्पीच में देखें, जिस भी दोस्त ने किए उसको भी स्पंज करें। खान साहब कैसे इसराइल का एजेंट बन गया? इसराइल के एजेंट ये गवर्नमेंट है जिसने डेलीगेशन भेजा है, इसराइल को भेजा है। क्यों भेजा? उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज बड़े में बड़ा इशू है पाकिस्तान का इस वक्त। कल आपने देखा, हमें 4 दिन पहले जब संडे को यहां एक स्पीच सुनने में मिली कि जी रशिया से हम तेल लाए, बड़ा इनकलाब आ गया, अच्छी बात है। भाई यूएई ने $1 बिलियन दे दिया, सऊदीया ने $2 बिलियन दे दिए, चाइना ने $4 बिलियन दे दिए। आप मुझे ये बताएं तो फिर कल 20 रुपए ये ऑयल की कीमतें कैसे बढ़ी? कोई इसकी जस्टिफिकेशन है? जब पास टाइम में जिस हुकूमत के साथ इनको तकलीफ है, जिसके लिए कहते थे कि खान साहब ने पाकिस्तान को तबाह किया, उस वक्त में अगर 2 रुपए 10 रुपए एक मरतबा 10 रुपए ऑयल की कीमतें बढ़ी तो कहा गया कि रात के अंधेरे में डाका डाला गया। सलाम पेश करता हूं मैं इनको, इनकी हिम्मत है, ये दिन को डाका डालते हैं। इन्होंने तो दिन को अनाउंस किया कि 19 रुपए 95 पैसे जो ऑयल की कीमत बढ़ा। खान को तो फिर भी एहसास हुआ ना कि रात को करूं, इनको तो वो भी नहीं हुआ।
کون سی لاجک ہے؟ ہاں اگر آپ واقع چاہتے ہیں، میں ہمارے ابھی نہیں ہے، میں اسی وقت پہ میں نے چیئرمین صاحب کو کہا مجھے ٹائم دیں، ابھی نہیں ہے ہمارے اپوزیشن، ہمارے لیڈر آف ہاؤس اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ یہاں آئے تھے سپٹمبر 2022 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایڈمٹ کیا تھا کہ جو اپریل 22 سے لے کے جون 22 تک جو بینکس نے ایل سیز ایشو کی تھی اس میں اوور انوائسنگ ہوئی تھی، ڈالر کا ریٹ آفیشل تھا 220 اور جو بینکوں نے چارج کیا 240 سے لے کے 45 تک. پھر وہ معاملہ گیا کمیٹیز میں گیا، وہاں ڈسکس ہوا، تو وہ تو جو اسٹیٹ منسٹر تھی فائنانس کی وہ کہہ رہے نہیں ایسے ہوا نہیں، لیکن ڈار صاحب آئے، انہوں نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے انڈورس کیا 65 بلین پیسے بینکوں نے زیادہ لیے. وہ کس کے پیسے تھے؟ وہ پبلک آف پاکستان کے پیسے تھے، کیونکہ جب آپ ایل سیز ایشو ہوگی کسی بزنس مین کو ایشو ہوگی. صاحب ریکویسٹ ہے کہ آج فلور ہم نے باجوڑ کے لیے کھول دیا ہوا ہے فلور، تو اگر اس کے اوپر بات ہو جائے بات کر رہا ہوں، مہربانی کر لیں پلیز. نہیں مجھے ایک چیز کا افسوس ہوا دوبارہ، میں دیکھ رہا تھا، مطلب آپ کے اس میں میں ناراض آپ نہیں، آپ بھائی ہیں ہمارے اور ہیڈ بھی ہیں ابھی. نہیں میں ناراض نہیں ہوتا. جتنے دوستوں نے بات کی آپ نے بیچ میں کسی سے نہیں بولا. میں جب بھی اسپیچ کرتا ہوں تو نہ جانے چیئر کیوں بات بھائی ابھی تو ان کے 2-4 لوگ بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی وفاداری، کہ آپ پہ الزام نہیں دیں گے وہ کہ آپ اپنوں کو بات نہ کرنے دیں. یہ بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دہشت گردی کے اوپر بات ہو جائے فلور کے اوپر پھر آپ بین ڈال دیں کہ اپڑوں سینیٹ ہاؤس میں نہ آئے، میں نہیں آؤں. ہمارے آنریبل ممبر نہیں آپ کہیں میں آؤں گا ہی نہیں، آپ یقین کریں. وہ سمجھ ان سب نے دیکھ لیا کہ آپ وفادار ہیں ان کے ساتھ، آپ گورنمنٹ کے ساتھ وفادار ہیں، سب نے دیکھ لیا. کم از کم مجھے بولنے دیں، ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ وہ 65 بلین جو ایل سیز کے پیسے ہیں وہ جو بینکس کے اکاؤنٹ میں پڑے وہ کس کے پیسے ہیں؟ وہ پیسے کیوں نہیں واپس لائے جاتے اس وقت؟ اگر وہ 65 بلین پیسے لیے جاتے تو آج 20 روپے یہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے تھی. اگر پاکستان کے ساتھ اتنی عوام کے ساتھ سچائی ہے، باجوڑ کے عوام کے ساتھ سچائی ہے، تو یہ جو 60 بلین جو ریلیز کیے گئے ہیں ایم این ایز کو، یہ ایک رشوت ہے کہ کمنگ الیکشن میں تو یہ 60 بلین لگے. میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں یہ 60 بلین باجوڑ کے عوام کو دے دے. جو دھماکے میں شہید ہو گئے 60 بلین ان کو دے دے. اگر حکومت میں ہمت ہے تو 60 بلین کریں اور آپ یہاں ایک کمیٹی بنائیں تاکہ یہ پیسے باجوڑ کو دلائیں. ہم آپ کو اس سے زیادہ آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کریں، لیکن آئے حکومت عملی اقدام اٹھائے اپنے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تنگی صاحب پلیز. دیکھیں بات 2-3 چیزیں ایسی ہیں، میں ایک حقیقی مسئلہ ہے اس کے لیے میں، کیونکہ کل جو 20 روپے پیٹرول بڑھا ہے نا، وہ بھی کسی کے پاکستان ایک باجوڑ وہاں زخمی ہوا. 4 دن پوری قوم ہم زخمی ہیں، لیکن جو کل ہماری 24 کروڑ قوم زخمی ہوئی ہے 20 روپے بڑھانے سے، اس کا بھی مداوع ہو سکتا ہے. حکومت کو کہیں اس کا مداوع کرے. ایسے نہیں ہو سکتا. چھوڑے بھائی یہ بات کرتا رہے، اس کی عادت ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. بولو بچہ بولو. تو بات یہ ہے کہ ارے یار بولو حضرت، بولو نا، کس نے منع کیا ہے؟ بات دیکھیں، ایک ایشو ہے پاکستان کا، یہ سب ہم بھائی بیٹھے ہیں، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ. آپ چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہیے. جناب چیئرمین جی آپ بولیں، آپ کی توجہ چاہیے. ایک پاکستان کا ایشو ہے بڑا جو پچھلے سالوں سے پینڈنگ میں ہے. جتنے بھی پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں پاکستان میں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وہ وفاقی حکومت کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں، آپ کو پتا ہے جب سروس میں ہوتے ہیں تو ان سے گروپ لائف انشورنس کاٹی جاتی ہے. ہمارے بھائی بھی وہاں بیٹھے ہیں، سب بیٹھے. گروپ لائف انشورنس کے بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ انشورنس کمپنی ان کو پیسے واپس نہیں کرتی. یہ انشورنس کا اصول ہے، اگر آپ پیسے کاٹتے ہیں تو وہ بندہ یا اس کو ایکسپائر ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، یا اگر وہ ریٹائرڈ ہو جائے، وہ جو ٹائم ہے اس کا کمپلیشن پالیسی کا، میچورٹی کا، تو اس کو پیسے ملنے چاہیے. اس کے لیے یہ بلین روپیز ہیں جو انشورنس کمپنیز کے پاس پڑے ہیں. ہم یہ سارے جو پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں ایک کمیٹی بنائیں اس ہاؤس کی جو اس میٹر کو دیکھے. اس کمیٹی کا چیئرمین برہمن خان تنگی کو بنائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک پٹیشن ہمارے پاس پاور کمیٹی میں آئی تھی. جب وابڈا کے آفیشلز کو بلایا گیا تو وابڈا کا کنسرن آفیشل جواب نہیں دے پایا کہ ہم نے باقی یہ پیسے کاٹے ہیں، ہم ان کو ریفنڈ کیوں نہیں کرتے. ہم نے دوبارہ اس کو میٹنگ میں رکھا ہے. تو یہ ایک کمیٹی یہاں ہاؤس کی بنائیں، اس میٹر کو دیکھیں. یہ ریٹائرڈ ملازمین جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کو دے دی، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے آخر میں جمع پونجی ان کو ملنی چاہیے.
اس پہ کائنڈلی مجھے آپ کی جو ہے وہ یہاں ڈیسیجن چاہیے آپ، تاکہ ایک کمیٹی بنا دیں ہاؤس کی، جو بھی دونوں ہمارے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ ہم جو بھی بیٹھے ہیں، تاکہ اس معاملے کو دیکھیں. یہ بلین سے ٹریلین سے جو پڑے ہیں انشورنس کمپنیز کے، اور ہم سارے بیٹھے ہیں ایسے ہاتھ ساتھ رکھ کے. وہ اتنے لاکھوں کے تعداد میں ریٹائرڈ امپلائیز ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ کس کو کہیں؟ آپ یقین کریں ڈیلی ان کی پٹیشن آ رہی ہیں مختلف کمیٹیز میں، جس ڈپارٹمنٹ. اس پہ آپ کائنڈلی کوئی رولنگ دیں اپنی، تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ ہو سکتا ہے تو یہ پیسے جو جی یہ کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ ڈسکس کریں اس کے یہ کسی بھیج دیا جی. ہاں، یہ مطلب جب لوگ جو بیٹھیں گے تو کمیٹی ڈیسیجن دے گی. یہ پیسے جس کے جیب میں پڑے ہیں ایلیگلی، وہ ہم وہاں سے اٹھا کے ان غریب جن کا حق ہے ان کو واپس کیا جائے. تھینک یو جی، تھینک یو جی. مجھے آپ دوستوں کی مہربانی. مجھے ایک ایشو تھا، آپ کو پتا ہے میں نے لاسٹ میٹنگ میں کہا تھا، اس وقت تک بھی سندھ میں کشمور کے 22 جو بچے اغوا ہو گئے، ایک بچہ واپس نہیں ہوا. آپ اس کو ہیومن رائٹ کمیٹی کو بھیجیں، آئی جی سندھ کو بلائیں. جی آئی جی سے رپورٹ منگوائیں. نہیں رپورٹ نہیں، آپ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا آئی جی بھیج دیں، ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھیج دیں. آپ ہیومن رائٹ کمیٹی کو بھیجیں، آئی جی کو وہاں بلوائیں. آئی جی سندھ کسی کے کہنے میں نہیں آتا، آپ اس کو بلائیں. آئی جی سندھ اس ہاؤس سے زیادہ نہیں ہے، آپ اس کو بلائیں. یہ ہاؤس ہے، ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں گے. صاحب بھیج دیے پلیز. تھینک یو جی، تھینک یو جی.